کرنا ہوگا جو بات کرنل صاحب نے بھی کی، آصف شاہ صاحب نے بھی کی، حکیم صاحب نے بھی، وقار شاہ صاحب نے بھی، تمام دوستوں نے یہ بات کی کہ تمام دوست مل کے کوشش کریں اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ کوشش کامیاب ہو کہ ہم ہی میں سے کسی کو ٹکٹ ملے گا۔ بلکہ میں یہ بتا دوں کہ میں بھی اپلائی کروں گا اور ٹکٹ مل گیا تو آپ لوگوں سے جیسے بھی ہوگا کہ الیکشن میں لگا ہم یہ عہد کریں کہ ہم نے انہی میں یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہی میں سے کسی کو ٹکٹ بھی دلوانا ہے، الیکشن بھی لڑانا ہے اور جتانا بھی ہے، اور انشاءاللہ ہر صورت میں ہم لوگ جیتیں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، میں نے اسٹرگل کی ہے، یاسر صاحب کی مہربانی ہے، آصف شاہ صاحب، عظمت صاحب، عابد صاحب، یہ سارے دوست ساتھ چلتے رہے ہیں۔ اس اسٹرگل میں 100% ہمیشہ کامیاب رہا۔ مجھے یہ یقین ہے بحیثیت پاکستانی اور میں مسلمان ہوں، میرا یہ ایمان ہے کہ جب آپ کوشش کرتے ہیں اور جائز بات کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت کبھی ناکامی دیتا ہی نہیں۔ میں نے اسٹرگل کی ہے، اس اسٹرگل کا نتیجہ کیا ہوا کہ اگر کمن میں عظمت صاحب نے جلسہ کیا تو وہ ہزاروں کی تعداد میں تھا، جس دن ہم نے دھولر میں جلسہ کیا تو اس دن کاف لیگ کی کمپین ڈاؤن گئی تھی، وہ مینج کرنے کے لیے ہمارے ایم این اے اور ایم پی ایس کے پاؤں میں پڑ گئے تھے۔ یہ بات میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، یہ عظمت صاحب کو بھی پتا ہے، یاسر صاحب کو بھی پتا ہے، کرنل صاحب بھی اس کے وٹنس ہیں کہ وہ حالت کیا ہوئی تھی۔ جب یاسر صاحب جنرل سیکرٹری بنے ہم نے تاریخی ریلی نکالی تو دیکھ لیا لوگوں نے، پورے ڈسٹرکٹ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف تحصیل تلگام، تحصیل لاوا میں این اے 65 میں کس انتہا پہ کھڑی ہے، اور 27 تاریخ کا جو ہے ایاز امیر صاحب صرف اینکر ہی نہیں ہے، اسی جہاں پہ میں کھڑا ہوں اس حلقے سے وہ ایم پی اے بھی بنے تھے، وہ 2 دفعہ چکوال سے ایم این اے بھی رہے۔ کل کے پروگرام میں انہوں نے اپنے میں کہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے اتنے لوگوں کو کسی جلسے کے لیے، کسی ریلی کے لیے نکلتے نہیں دیکھا جتنا 27 تاریخ کو نکلے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پورا ڈسٹرکٹ چکوال کا میڈیا بتا رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، سارا آپ لوگ بھی دیکھ رہے تھے کہ جو این اے 65 سے ریلی گئی تھی وہ تاریخی ریلی تھی، وہ نون لیگ کے لیے، کاف لیگ کے لیے ایک میسج تھا کہ یہ تو وہ لوگ تھے جو چینا گئے۔ اب ووٹرز کی تعداد کتنی ہے یہ جس دن الیکشن ہوگا تو مخالفین کو سمجھ آ جائے۔ تو میں اب دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اس نوجوان کو جس نے کبھی اپنے نقصان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ ہر وقت پارٹی کو منظم کرنے کے لیے کوشاں رہا، اور اب بھی اللہ رب العزت نے عزت دی، اس میں میری بھی آپ لوگ سب لوگوں کی جدوجہد دعائیں شامل تھیں۔ الحمدللہ پارٹی نے ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری کی ذمہ داریاں دی ہیں، تو آج پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کے پاس ہر جگہ پہ پہنچنے کا ٹائم نہیں ہے۔ کوئی حکیم صاحب کو فون کر رہا ہے، کوئی یاسر صاحب کو کر رہا ہے، کوئی اقبال صاحب کو، کوئی عابد صاحب کو، کوئی کرنل صاحب کو۔ پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے مصروف کر دیا، اور مجھے یہ فخر ہے کہ یہ جو قائدین یہاں بیٹھے ہیں یا جو آج نہیں پہنچ سکے، جس طرح یاسر بدوانی صاحب یا کچھ اور دوست ہیں، ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ کرنل صاحب ہمارے لیڈر ہیں، اقبال صاحب ہمارے لیڈر ہیں، حکیم صاحب ہمارے لیڈر ہیں، یاسر دلہ صاحب ہمارے لیڈر ہیں، عابد ڈونال صاحب ہمارے لیڈر ہیں۔ ان پر کوئی بندہ کسی قسم کی غیر اخلاقی یا کرپشن کی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ایک ایسا فخر ہے پاکستان تحریک انصاف تلگام اور لاوا کے کارکنوں کے لیے کہ یہ شریف لوگ ہیں، شرافت کی سیاست کرنے والے ہیں، لیکن بکنے والے نہیں ہیں۔ بکے یہ کبھی بھی نہیں ہے۔
یہ اپنی خودداری میں جیتے ہیں، خودداری میں اپنے نظریے کی جنگ کرتے ہیں. تو میں آپ وقت ضائع کیے بغیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. رہنما پاکستان تحریک انصاف ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری ملک یاسر احمد درگاہ. آگے لگا چار منٹ خود سے بیٹھے اس ویڈیو کو ڈاؤن لسٹ تو سامان پا دو میں چلاؤں گا لسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں بہت فخر محسوس کر رہا ہوں اور یقیناً آپ لوگ بھی بہت فخر محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہم نے اس لیڈر کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہوا ہے. آج سے نہیں، جب سے انہوں نے یہ سیاست میں قدم رکھا ہے، جو لیڈر پاکستان کی خود مختاری کی بات کرتا ہے، جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ ہے، جو ایک ایماندار سیاستدان ہے، جو محب وطن سیاستدان ہے، اور ان کی ایمانداری پہ کوئی ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی نہیں انگلی اٹھاتے. اور جو ابھی ہمارے بہت زیادہ تعداد میں علماء کرام ہیں، انہوں نے بھی ان کو ایک مسلمانوں کا ایک لیڈر کہا ہے، اور انہوں نے جو اسلامی فوبیا پہ آواز اٹھائی ہے اس پہ پاکستان کے بڑے بڑے علماء کرام نے ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے. اور اس کے بعد جب پاکستان کی خود مختاری کی بات آئی ہے تو ہمارے لیڈر عمران خان نے یہ پوری دنیا کو یہ میسج دیا ہے کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے، ایک خود مختار ملک ہے، اور ہمیشہ وہ فیصلے کرے گا جس میں پاکستان کے عوام کا فائدہ ہوگا، پاکستان کے انٹرسٹ پروٹیکٹ ہوں گے. تو اسی وجہ سے جو یہاں پہ جو سیاستدان تھے، جن کے خلاف کرپشن کے مقدمات تھے، اور جن کو پتا تھا کہ آہستہ آہستہ ان کے خلاف جو ہے وہ پھندا تنگ ہوتا جا رہا ہے اور ایک نہ ایک دن ان کو سزا ملنی ہے، تو وہ سارے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اگر خان صاحب نے یہ 5 سال پورے کر دیے تو ہم تو ایک تو جیلوں میں اپنی بقایا زندگی گزاریں گے، دوسرا ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی کبھی سیاست میں نہیں آ سکیں گے. تو انہوں نے سارے، آپ دیکھیں، سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. اور وہ سیاستدان جو ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے، ایک دوسرے پہ انہوں نے مقدمات بنائے تھے، ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ ہم ان کو جب پیٹ پھاڑ کے سے پیسے نکالیں گے، وہ بھی سارے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے عمران خان کے خلاف ایک مہم چلا دی. جب امریکہ نے دیکھا کہ پاکستان میں عمران خان کے خلاف مہم چل رہی ہے اور عمران خان جو ہے وہ ہمیں بھی اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ وہ ہمیشہ وہ فیصلے کرے گا جس میں پاکستان کا انٹرسٹ پروٹیکٹ ہوگا، جس سے امریکہ کا انفلوئنس ادھر کم ہونا شروع ہو گیا تھا. تو اس نے بھی ان سیاستدانوں کے ساتھ اپنے معاملات کیے، ان سے ملاقاتیں کی، اور انہوں نے سب نے یہ مل کے فیصلہ کیا کہ عمران خان کو ہٹانا ہے، کیونکہ وہ پاکستان کو ایک خوشحال ملک نہیں دیکھنا چاہتے، وہ پاکستان کو ایک خود مختار ملک نہیں دیکھنا چاہتے. ان کو پتہ ہے کہ اسلامی دنیا میں ایک ہی ملک ہے جو ایٹمی پاور ہے، اور اب اس کا جو لیڈر ہے وہ صرف اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، صرف اللہ کو سپر پاور مانتا ہے. تو انہوں نے یہ سارا گٹھ جوڑ کیا، اور اس کے لیے جو ساری فنڈنگ ہوئی وہ بھی مطلب باہر سے کی گئی، اور باقاعدہ خان صاحب کو مطلب ریٹن دھمکی دی گئی. اور یہ جو اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کوئی خط نہیں ہے کچھ، کیا پہلے بھی پاکستان کو ماضی میں دھمکیاں نہیں دے گی کہ اگر وہ ہمیں جب افغانستان کی جنگ ہوگی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ساتھ دے نہیں تو ہم آپ کو پتھروں کی جو زندگی ہوتی تھی اس میں پہنچا دیں گے. پہلے بھی دھمکیاں دی گئی تھی، لیکن اس وقت کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا ان کے سامنے. اس وقت جو ہمارا لیڈر ہے عمران خان وہ کھڑا ہو گیا ان کے سامنے. تو وہ یہ کب برداشت کریں گے کہ پاکستان
میں ان کا انفلوئنس کم ہو، اور جو پاکستان اپنی پالیسیز بناتا ہے، جو داخلی پالیسیز بناتا ہے پاکستان کے اندر جو پالیسیز بنتی ہیں اور جو پاکستان کی خارجہ پالیسیز بنتی ہیں، تو وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ پالیسیاں ایسی بنے جس میں امریکہ کا انفلوئنس نہ ہو. تو یہ سارا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا ہے. تو اس لیے آج خان صاحب نے اپوزیشن کو ان کی زبان میں ہی جواب دیا ہے، کیونکہ طریقے عدم اعتماد ایک اپوزیشن کا طریقہ اعتماد لے کے آنا اس کا جمہوری حق ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب وہ طریقے عدم اعتماد بیرونی طاقتوں کی مدد سے آئے گی تو وہ اس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کی طاقت کا سر چشمہ جو ہے وہ عوام ہے، اور اس عوام کو ہی پاکستان کی طاقت کا سر چشمہ رہنا چاہیے، نہ کہ کسی بیرونی طاقت کو جو ہے وہ فیصلے کرنے چاہیے کہ وہ اپنے اس غرور میں لیں کہ ہم جب مرضی جس کو ہٹا دیں، جب مرضی جس کو لے آئیں. تو یہ انشاءاللہ جو پہلے ہوتا رہا ہے وہ اب امریکہ اور یورپی یونین بھول جائے کہ وہ آگے انشاءاللہ اس ملک میں ہوگا، کیونکہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ باشعور ہو گئی ہے، پاکستان کی عوام کو پتہ چل گیا ہے، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو جنہوں نے پاکستان کی عوام کو سوچ دی ہے. پہلے انہوں نے کرپشن کے اوپر پاکستانی عوام کو بتایا کہ کس طرح یہ کرپشن ہمارے ملک کا بیڑا گرک کر رہی ہے. اب انہوں نے پاکستان کے عوام کو بتایا کہ کس طرح ایک جو آزاد خارجہ پالیسی ہے وہ کس طرح پاکستان کو اٹھا سکتی ہے. تو اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم عمران خان کا ساتھ دیں، اور ان کو جب یہ نیکسٹ الیکشن آئیں گے اس کے لیے ہم ابھی سے تیاری شروع کر دیں. اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج جو لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں ان کو دیکھ کے یہ پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ اگلی حکومت تحریک انصاف کی ہوگی، اور انشاءاللہ عمران خان 2/3 اکثریت لے کے آئیں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ وزیر اعظم بھی انشاءاللہ عمران خان ہے. میں ابھی تھوڑا سا اپنے لوکل سیاست سے بات کرنا چاہوں گا کہ ایک تو سب نے کہا کہ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہم سب الحمدللہ اکٹھے ہیں، جو پہلے ہمیں ویسے ہی کہا جاتا تھا کہ آپ اکٹھے نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ ہم پہلے بھی اکٹھے تھے، اب بھی اکٹھے ہیں. اور جب نیکسٹ الیکشن میں جب پی ٹی آئی کا ٹکٹ انشاءاللہ ادھر ملیں گے، ایم این اے کی بھی ٹکٹ ملیں گے، ایم پی اے کی بھی ٹکٹ ملیں گے، اور اس میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جس کو بھی ٹکٹ ملے گا انشاءاللہ میں اس کے لیے اپنا تن من دھن لگاؤں گا. باقی میں آپ تمام دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اپلائی کریں ٹکٹس کے لیے، ایم این اے ایم پی کے لیے، تمام کے لیے اپلائی کریں، لیکن بس آپ نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ جس کو بھی ٹکٹ ملے گا اس کا آپ ساتھ دیں گے، کیونکہ جب آپ اس جماعت میں آئے ہیں تو آپ ایک نظریے کے ساتھ آئے ہیں، آپ عمران خان کی حمایت کے لیے، عمران خان کے بازو بننے کے لیے اس جماعت میں آئے ہیں. تو اس میں اگر آپ کو دیکھیں، اگر یہاں پہ 10-15-20 بندے ہوتے تو ان میں سے ٹکٹ تو 3 کو ہی ملنا ہے. تو اس لیے باقی جو ہے وہ ضرور اپلائی کریں. جس اللہ نے عزت دینی ہے، ہم محنت آپ نے کرنی ہے، اور جب آپ محنت کریں گے تو کوئی آپ کو پیچھے نہیں دھکیل سکتا، آپ آٹومیٹکلی اوپر آ جائیں گے. تو آپ محنت کریں، ٹکٹ اپلائی کریں، اور پھر یہ کہ میں تو آپ سب سے ہی وعدہ کرتا ہوں اور آپ سے بھی یہ وعدہ چاہوں گا کہ جس کو بھی ٹکٹ ملے آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے، اور اسی طرح اس کے لیے الیکشن لڑنا ہے جس طرح آپ اپنے لیے لڑتے ہیں انشاءاللہ. تو جی آخر میں بس میں ایک شعر کہوں گا کہ میرے کارواں میں شامل کوئی تنگ نظر نہیں ہے، جو نہ مٹ سکے بدر پہ وہ میرا ہم سفر نہیں ہے. مظہر بھائی دعا کراؤ، اتنے ہی بیٹھ کے کرا دے. شاہ صاحب دعا کراؤ.